اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ جب وہ فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور انہوں نے خوشخبری دی انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی، تو ان کے ذہن سے وہ جو خوف تھا ان کے بارے میں وہ چلا گیا۔ فلما ذهب، پھر جب چلا گیا، عن ابراہیم علیہ السلام سے، رو کہتے ہیں خوف کو، ڈر، عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى، اور آ گئی اس کے پاس خوشخبری، بشارت، یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ جھگڑنے لگا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ فلما ذهب، پھر جب چلا گیا، ذهب چلے جانا، کسی سمت میں اگر کوئی شخص چلے، کسی عقیدے پر چلے تو اسے مذہب کہتے ہیں۔ مذہب وہ بھی اسی مادے ذہبہ سے ہے۔ مذہب کیا، جو شخص مذہب کوئی اختیار کرتا ہے وہ اسی کی سمت میں چلا جاتا ہے، تو ذہبہ جانا، چلا جانا، مذہب بھی کسی ایک سمت میں چلے جانا۔ فلما ذہب، پھر جب چلا گیا، عن ابراہیم علیہ السلام سے، عن کہتے ہیں سے، جیسے عن قریب، قریب سے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام سے جب خوف چلا گیا، یہ رو، ابراہیم الروع، یہ رو جو ہے یہ گرے کلر میں ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا، تو یہ خوف اور ڈر کو کہتے ہیں۔ جب وہ چلا گیا، وجاءته البشرى، اور آ گئی اس کے پاس خوشخبری، جاء آ جانا، جاء آ جانا، ماضی میں آ گئی، وجاءته البشرى، اور آ گئی اس کے پاس یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بشرا، بشارت، خوشخبری، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ یجادلنا، وہ جھگڑنے لگے ہم سے، جادل جھگڑنا، جنگ و جدل، جدال، جنگ و جدل ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ جھگڑنے لگے ہم سے، فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں، فی میں جیسے فی الحال، اس حال میں، قوم لوط، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ یہ فرشتے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے ہو کے ان کی طرف، لوط علیہ السلام کی طرف جانا تھا اور ان پر اللہ کا عذاب نازل کرنا تھا۔ تو اب جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ ادھر عذاب دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ جھگڑنے لگے کہ بھئی یہ نہ کرو، یہ عذاب نہ دو۔ ان یقیناً، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم علیہ السلام ضرور حلیم الطبع، نرمی سے پیش آنے والے، آہوزاری کرنے والے اور رجوع کرنے والے تھے۔ ان ابراہیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام، لحلیم، یہ لام تاکید کا ہے، حلیم الطبع، بہت نرم بردبار، بڑی نرم طبیعت والے، بڑی نرمی سے پیش آنے والے، اواہ، آہوزاری، اواہ آہوزاری کو کہتے ہیں، آہو بکا کرنے والے، یعنی اللہ کے خوف سے، اللہ کی جناب میں آہوزاری کرنے والے، اللہ کی عبادت کے دوران آہوزاری کرنے والے، آہو بکا کرنے والے، اواہ آہوزاری کرنے والے، منیب رجوع کرنے والے۔ منیب ہی سے نائب بھی ہے، نائب، کوئی نائب جو ہوتا ہے وہ اپنے باس کی طرف بار بار رجوع کرتا ہے،
اس سے احکامات لینے کے لیے، اس سے ڈائریکشنز لینے کے لیے. نائب، کسی کا نائب ماتحت جو ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، وہ بار بار اپنے باس سے رجوع کرتا ہے، اس کی طرف لوٹتا ہے، اس سے حکم لیتا ہے، اس سے وضاحت لیتا ہے تاکہ وہ اپنا کام کرے. تو رجوع کرنے کا جو عمل ہے، لوٹنا، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے آگے جھکنا، یہ رجوع کرنا. تو وہ آہوزاری کرنے والے اور رجوع کرنے والے تھے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم علیہ السلام اعراض کر اس سے، یعنی یہ جو فرشتے آئے ہیں اور عذاب دینے جا رہے ہیں، اسے اگنور کریں، اس سے اعراض کریں، اس سے منہ پھیر لیں، اس کی بات نہ کریں. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. انہو قد جاء امر ربک، یقیناً وہ ضرور آ گیا حکم تیرے رب کا. اعرض، اعراض کرنا، کسی چیز پہ اعتراض ہو تو ہم اسے اگنور کرتے ہیں. اعتراض اگر کسی پہ ہو، وہ بھی اسی اراضہ مادے سے ہے، تو اس پر اعتراض نہ کیجیے. اعرض عن ھذا، اعراض کیجیے اس سے. سبحان اللہ.